پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کی 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال کی شدید مذمت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ریاست پوری طاقت سے پی ٹی آئی کا احتجاج روکے گی۔ اہم موقع پر پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہوں گی۔ پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال ملک دشمنی ہے۔ رانا ثناء اللہ بولے، پی ٹی آئی کی 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال ثابت کرتی ہے یہ ملک دشمن ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں ہے، ایس سی او کانفرنس کے دوران یہ فسطائیت پھیلا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ شرپسند عناصر کو کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کسی کے اعلان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سازشی ذہنیت والوں کو گھر بیٹھ کر سکون کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، میں فسادی ٹولے نے معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ ایک صوبے کی جانب سے وفاق پر لشکر کشی غیر آئینی تھا، جنونی جتھے نے ملک بھر میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی۔ فسادی ٹولے کے دھرنوں سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، ان کا مقصد تھا کہ لاشیں گریں اور ملک میں افراتفری پھیلے۔ پولیس اہلکار عبدالحمید کی فیملی کو صبر و استقامت کا مجسمہ پایا۔ اسلام آباد پولیس کے شہید اہلکار عبدالحمید شاہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے جوانوں کی بہادری قابل تعریف ہے۔ اسلام آباد پولیس نے ہر مشکل وقت میں احسن طریقے سے ذمہ داریاں نبھائیں۔ ڈی چوک پر دن رات فسادیوں نے فساد برپا کیے رکھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو جو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا، لشکر کشی ہو رہی تھی ایک صوبے کی طرف سے، وفاق کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ صریحاً غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، وہ چڑھائی کر رہے ہیں وفاق کے اوپر، اور پاکستان کے جو یہ منصوبے ان کو خدا نہ خواستہ خاک میں ملانے کے لیے، لیکن آپ نے اپنی جرت، بہادری اور پاکستانی سوچ کے تحت آپ نے ان کے منصوبوں کو آپ نے خاک میں ملایا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تحریک انصاف کی احتجاج کی کال پر رد عمل، کہا سازشی ذہنیت والوں کو گھر بیٹھ کر سکون کرنا چاہیے، کسی کے اعلان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایس سی او اجلاس پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے، ایس سی او اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ ایس سی او خوش اسلوبی سے آگے چلے گی، تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل الرٹ ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات مکمل ہیں، فوج، رینجرز اور پولیس تعینات ہے، شرپسند عناصر کو کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد کا دورہ کیا، وزیر داخلہ محسن نقوی ساتھ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی او کے انتظامات بھی دیکھے۔ سیاسی ذہنیت رکھتے ہیں ان کو گھر بیٹھ کے سکون کرنا چاہیے۔ ایس سی او بڑی خوش اسلوبی سے آگے چلے گی، جس کے پورے ارینجمنٹس ہم نے کر لیے ہیں، اور شرپسند عناصر کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ کوئی بھی اس میں رکھنا ڈال سکیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز پلانڈ اٹ ول گو اہیڈ، اور پاکستان کی عزت میں اور تکریم میں بین الاقوامی سطح پہ انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹس بھی مکمل طور پہ یہاں پہ کر لیے گئے ہیں، وہ پاکستان آرمی ہو، پاکستان رینجرز ہو، وہ اسلام آباد پولیس ہو، وہ باقی ایف سی ہو، تو یہاں پہ مکمل طور پہ ارینجمنٹس ہیں، اور کسی کے کوئی اعلان کرنے سے نہ کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ مکمل سیکیور ایریا ہے۔ ان کے جو استقبال کے ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، وزیر اعظم نے خود راؤنڈ لیا، وزیر داخلہ ساتھ تھے محسن نقوی صاحب، میں ان کے ہمراہ تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہا کہ ہم نے اپنی اور بار باڈیز کی تجاویز سامنے رکھی ہیں، یہ وہی ڈرافٹ ہے جس میں آئینی عدالت کی قیام کی بات ہے، جوڈیشل کمیشن کو کیسے ہونا چاہیے، ججز کے احتساب کا نظام کیسا ہو، جو ججز کام نہیں کرتے ان کے خلاف کوئی قانون ہونا چاہیے۔ آج یہ ساری چیزیں پھر کمیٹی میں شیئر کی ہیں۔ پی ٹی آئی نے مسودہ دیکھنے کے لیے ٹائم لیا ہے، رائے نہیں دی۔ ہم نے بار بار کہا کہ آپ ڈرافٹ پر اپنی رائے دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا مسودہ ابھی تک نہیں دیا، ہر کسی نے کاغذ کو پڑھ کے ووٹ کرنا ہے۔ انہوں نے آج کوئی رائے نہیں دی اپنی۔ پچھلی دفعہ بھی یہی تھا کہ ہم نے انہیں بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیں۔ میں نے تو آج جمعیت علماء اسلام سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنا ڈرافٹ بھی شیئر کریں ہمارے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا ایس سی او اجلاس سے پہلے ترمیم نہیں آئے گی، پی ٹی آئی ترمیم کے لیے وقت مانگ رہی ہے، دھمکیاں بھی دے رہی ہے، انہیں ایک موقف پر آنا ہوگا۔
پیپلز پارٹی نے اپنا ڈرافٹ کمیٹی میں پیش کیا. کوشش ہوگی تمام جماعتوں کو ساتھ ملاؤں اور حکومت کو مشترکہ مسودہ پیش کروں. صوبائی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وفاقی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ وزیر قانون نے بہت تفصیلی انگیجمنٹ رکھا. ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ایک میننگ فل انگیجمنٹ کر سکیں گے. سربراہ جے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں مسودے کی کاپیاں تقسیم کی گئیں. چاہتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کریں. اتفاق رائے تب ہو سکتا ہے جب لچک کا مظاہرہ کیا جائے. آئینی ترمیم کا حکومتی تصور ہمیں ناقابل قبول ہے. کوشش ہے ترمیم سے قابل اعتراض مسودے کو ہٹا دیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے مسودے پر اتفاق ہوگا تو آئینی ترمیم منظور ہوں گی. حکومتی اتحاد اور اپوزیشن اتفاق رائے کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم نے 19ویں آئینی ترمیم ختم کرنے کی تجویز دی ہے. چاہتے ہیں سیاسی اور عوامی مقدمات الگ الگ ہو جائیں. امید ہے حکومت ہماری تجاویز پر راضی ہو جائے گی. حکومت کی طرف سے کاپیاں تقسیم کی گئی. آج ہم اس پر بات چیت کا آغاز کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک متفقہ مسودے کی طرف آگے بڑھیں. حکومت کے دوسرے جو اتحادی ہیں اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو بھی ہم سب مل کر ایک اتفاق رائے کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. ہم ایک بہت ہی مناسب مسودے پہ اتفاق کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ ہمارے تجاویز کو قبول کریں کہ آئینی 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے. ہمارے موقف کو عوام میں پذیرائی ملی ہے. کوئی ایک جج سے ڈرتا ہے تو کوئی دوسرے جج سے ڈرتا ہے. ہم نے بھی عدلیہ کا اعتماد بحال کرنا ہے اور عدلیہ نے بھی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت نے کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کیا. ہم تجویز دیں گے جب ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ موجود ہو. وہ لا منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے وکیلوں نے کچھ فیڈ بیک ان پہ یہ دیا. کل کے آج کی میٹنگ ختم ہے, کل کے لیے دیا ہے 12 بجے. ہماری ریکویسٹ تو یہی تھی کہ منڈے پہ لے جائے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل 12 بجے ہم نے کرنا ہے اور کل تک دیکھتے ہیں کہ کیا ڈرافٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر سی ڈی اے عملے نے خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کر دیا. خیبر پختونخوا ہاؤس ڈی سیل نہ کرنے پر ڈائریکٹر سی ڈی اے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی. سی ڈی اے کے عملے نے پی ٹی آئی کے وکلا کی موجودگی میں خیبر پختونخوا کو ڈی سیل کر کے لگایا گیا تالا کھول دیا. پی ٹی آئی وکلا اور سی ڈی اے کے عملے نے خیبر پختونخوا ہاؤس کا جائزہ بھی لیا. خیبر پختونخوا ہاؤس کے دیگر بلاکس کو بھی ڈی سیل کر دیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہم ڈی چوک تک آئے, کہیں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. انہوں نے ہمارے لوگوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی. کے پی ہاؤس میں پولیس نے دھاوا بولا. میرے گھر بھی چھاپا مارا. عمر ایوب نے کہا بغیر وارنٹ اپوزیشن لیڈر کے گھر چھاپا مارا گیا. خیبر پختونخوا ہاؤس پر چھاپا مارا گیا تو گنڈا پور وہاں سے نکل چکے تھے. گنڈا پور مارگلا پہاڑوں سے ہوتے ہوئے پشاور کے لیے روانہ ہوئے. اس وقت پنجاب میں ہمارے ورکرز کو زدوکوب کیا جا رہا ہے. ہمارے ایم این ایز کے گھروں پہ بلڈوزر لگائے جا رہے ہیں. ان کے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جاوید اقبال صاحب کے گھر کو کل مسمار کیا. بریگیڈیئر گھومند صاحب کے پیچھے کل رات سے سی آئی اے گھوم رہی ہے ان کو زدوکوب کرنے کے لیے. شفقت عوان صاحب کے گھر اور دفتر میں ریڈ ہوئے, ان کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا گیا. ان گنت ہمارے اس طرح کے ساتھی ہیں. مبین جٹ صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوئے. ان گنت ہمارے ایم این ایز ہیں جن کے اوپر ان کو زدوکوب کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی این جی رینجرز کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے, قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے اور ان کو نوکری سے برخاست کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کے پی ہاؤس پہ دھاوا بولا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے مجھے جرگے میں شرکت کی دعوت دی. جرگے میں شرکت نہ کرتے تو صوبے کے لوگ سوال اٹھاتے. جب سے گورنر بنا صوبے میں امن و امان پر زور دیا. صوبے میں امن و امان کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے. مرکز اور صوبائی حکومت اس کو سنجیدہ لے. جہاں تک سی ایم صاحب کا تھا انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایشو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں. ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی اس کے اندر شرکت کریں.
इंशाल्लाह अगर आप नज़र नहीं लगाएंगे तो हम इंशाल्लाह ताला इकट्ठे होंगे सूबे की बेहतरी के लिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस देखें होंगे हमारे, और वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, हर किसी के अपने अपने डिफरेंसेस भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन जब सूबे की बात आएगी, अमन की बात आएगी, तरक्की की बात आएगी, सूबे की खुशहाली की बात आएगी, तो मैं इंशाल्लाह इस पूरी उम्मीद हूँ कि ये कमेटी जो है इंशाल्लाह एक मुस्बत किरदार इसके अंदर अदा करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हुकूमती जिरगे के हमरा गुज़श्ता शब अमन का अलम बुलंद करके जमरूद गए थे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जिरगे में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी नहीं होगी, आइन और पाक फौज के खिलाफ भी किसी किस्म की नारेबाजी नहीं होगी, किसी और मुल्क का झंडा लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। जिरगे में मकामी मसाइल और मामलात पर बात की जाएगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जमरूद जिरगे की मेजबानी वज़ीर आला की ज़ेरे इंतज़ाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करेगी। जिरगे के तमाम तर इंतजामात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत देखेगी। जिरगे में तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। शुरका अपने मुतालबात वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी, इल्तिवा मांगना ताखीरी हरबा है। इस्लामाबाद से बशारत राजा रिपोर्ट करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन हो गए हैं या नहीं, जिस पर अकबर एस बाबर के वकील ख्वाजा अहमद हसन ने अदालत को बताया कि पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात मार्च में दोबारा हुए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि ये इंटर पार्टी इंतखाबात का केस था। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि मुतासिरा फरीक तो फौरी फैसले के खिलाफ नजरसानी करता है। हैरान कुन तौर पर इतनी ताखीर से नजरसानी दायर की गई और जल्द समाअत की दरखास्त भी नहीं दी। केस में पीटीआई के 7 वुकला थे मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। पीटीआई की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है, केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोला जाए। इस मौका पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि पीटीआई के सारे वुकला नहीं आए, कोई जूनियर भी पेश नहीं हुआ, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने वाज़ेह किया है कि इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। हामिद खान की इज़्ज़त के लिए केस मुलतवी नहीं करेंगे। बादशाह अदालत ने केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का वुकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमे में दौरान समाअत सख्त रिमार्क्स। प्लेट में इतना ही खाना डालें जितना खा सकें, वकील को इतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सके। दरखास्त गुजार की वकील के साथ खुद काले कोर्ट में पेशी पर भी चीफ जस्टिस पर हम ये कौन हैं जो साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार। वकील ने मौकिफ पेश किया कि ये दरखास्त गुजार हैं और खुद हाई कोर्ट के वकील भी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये इसलिए साथ खड़े हैं कि हम पर प्रेशर डाल सकें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है, जलाओ घिराओ बदमाशी ये हो रहा है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत चाहती थी कि अपनी मर्जी के जज मर्जी के लोगों को इदारों में बिठाए जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि वो बाइज्जत रास्ता अपनाएं और रिटायरमेंट लेने का ऐलान करें। गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत को फौरी तौर पर सैयद मंसूर अली शाह के आइंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऐलान करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहता हूँ, IBPs का फायदा अगले महीनों के बिलों में आना चाहिए। हम भी अदालत जा रहे हैं, देखते हैं अदालतें इंसाफ देंगी या नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायजीसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया। रजिस्ट्रार ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस के मौके पर तकरीर की कॉपी भी मांग ली है। कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वुकला को मद्दू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल मुकर्रर है। जस्टिस काजी फायजीसा 25 अक्टूबर 2024 तक रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई इशाइया लेने से माजरत कर ली है। चीफ जस्टिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलविदाई इशाइये पर 20 लाख रुपए से ज़ायद का खर्च आता है। फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए अटॉर्नी जनरल को भी दावत का मुरासला इरसाल कर दिया गया है। मुरासला असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से भेजा गया। मुरासले में कहा गया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को दिन 10:30 बजे होगा। आमतौर पर अलविदाई इशाइया दिया जाता है मगर चीफ जस्टिस ने माजरत की है।
واضح رہے کہ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عشائیہ کی دعوت قبول کر لی ہے، لیکن سرکاری خرچ پر سپریم کورٹ کی جانب سے عشائیہ لینے سے انکار کیا۔ الیکشن ٹریبیونل کے حکم پر NA 231 کی 4 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی، نامعلوم افراد کا الیکشن کمیشن آفس پر دھاوا، الیکشن کمیشن میں موجود بیلٹ باکس اور دیگر ریکارڈ بھی جلا دیا گیا۔ PTI کے امیدوار ایڈوکیٹ خالد محمود پر تشدد کر کے گم کر دیا۔ خالد محمود نے PTI رہنماؤں کو ٹیلی فون پر اطلاع پہنچائی، نامعلوم لوگ میرا لیپ ٹاپ بھی چھین کر لے گئے ہیں، نامعلوم لوگوں نے الیکشن کمیشن آفس میں گھس کر سارا ریکارڈ جلا دیا ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا ہار کے خوف سے لوگوں نے الیکشن کمیشن کے آفس پر دھاوا بولا ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی میں غیر قانونی کارروائی کی گئی۔ NA 231 کی یہ نشست ہمارے امیدوار خالد محمود نے جیتی تھی۔ دوبارہ گنتی پر دوسری سیاسی جماعتوں کو ہار جانے کا خوف طاری ہو چکا تھا۔ NA 231 دوبارہ گنتی کے دوران الیکشن کمیشن کی آفس میں ریکارڈ جلانے کے معاملے پر PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کا ویڈیو بیان۔ کہتے ہیں NA 231 پر ہمارے امیدوار خالد محمود جیت چکے تھے۔ دھاندلی کرتے ہوئے جعلسازی سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو فارم 47 کے ذریعے کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ آج دوبارہ گنتی کے وقت نقاب پوش جیالوں نے حکومتی سرپرستی میں الیکشن کمیشن کے آفس پر دھاوا بولا ہے۔ نقاب پوش جیالوں نے سارا ریکارڈ جلا کر اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ حلقہ NA 231 ملیر جو کہ ہمارے 8 فروری کے الیکشن میں خالد محمود ایڈوکیٹ صاحب وہ جیتے تھے عبدالحکیم بلوچ سے، اور انہوں نے ٹھپے شپے لگا کے جعلی ریکارڈ بنا کے اس کو فارم 47 نکلوا دیا تھا۔ اس کے بعد ٹریبونل نے آرڈر کیا دوبارہ گنتی کا۔ ارے بھائی اتنے شیر تھے تو کرا دیتے نا۔ آج وہاں نقاب پہنے ہوئے جیالوں نے وہاں سرپرستی میں، حکومتی سرپرستی کے اندر وہاں حملہ کیا ہے، پورا تشدد کیا ہے گنتی میں، ہمارے وکیل صاحب پہ، خالد محمود صاحب پہ، ان کے بیٹے پہ، سارا ریکارڈ باہر سے لا کے جلا دیا ہے۔ اور یہ NA 231 کے اوپر آج جو کچھ ہوا انشاءاللہ فتح انصاف کی ہوگی، فتح ہماری ہوگی، یہ سیٹیں ہم واپس لیں گے، اور آج جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم عدالت میں بھی جائیں گے اور ہر طریقہ ہم احتجاج کا اپنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس کو آئندہ نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران ارکان آمنے سامنے، اپوزیشن رکن جام امان اللہ اور حکومتی رکن ممتاز چانگ کے درمیان کچے کے علاقہ پر گفتگو کے دوران تلخ کلامی ہوئی۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کچے کے متعلق گفتگو پر جواب، کہا اراکین اسمبلی آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اپوزیشن رکن جام امان اللہ کا کہنا تھا کچے کے ڈاکوں کو سندھ پولیس پناہ دیتی ہے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کچے کے متعلق جواب میں کہنا تھا کچے کے علاقے میں بھرپور طریقے سے آپریشن جاری ہے، میرے ساتھ 4-5 اراکین ایوان میں رہ گئے تھے۔ اپوزیشن حکومت کا جواب سننا نہیں چاہتی۔ چیئرمین MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آج کا نوجوان کسی نعرے کے پیچھے نہیں، ایک جدوجہد مسلسل کے ساتھ کھڑا ہے۔ یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو یہاں جمع کرنے کا مقصد ہماری سیاسی ضرورت نہیں، قومی ذمہ داری ہے۔ آج پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 60% نوجوان ہیں۔ پاکستان آج بہت نازک موڑ پر کھڑا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے نوجوان پیچھے رہیں۔ اسلام آباد کے مدرسے میں قاری کا بچے پر وحشیانہ تشدد سے معصوم بچے کا بازو ٹوٹ گیا۔ بچے پر تشدد کے حوالے سے تھانہ نیلور میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ زخمی بچے کا ویڈیو بیان ABN نیوز نے حاصل کر لیا۔ متاثرہ بچے اسد نے بتایا کہ دوران تلاوت مجھ پر حافظ مظہر حاجی طاہر نے تشدد کیا۔ بچے کے والد نے بھی کہا کہ میرے بیٹے پر حافظ مظہر حاجی طاہر نے تشدد کیا ہے۔ متاثرہ بچے کے والد نے IG سے اپیل کی ہے کہ حافظ مظہر حاجی طاہر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ شوگر ملز کی جانب سے 21 نومبر سے کرشنگ کا آغاز کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 لاکھ میٹرک ٹن اضافی چینی برآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس ہوا جس میں 5 لاکھ میٹرک ٹن اضافی چینی برآمد کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اجازت رواں سال کے سیزن کی ضرورت کو دیکھ کر دی گئی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کرشنگ سیزن شروع ہونے میں 2 ماہ کا وقت ہے، جبکہ تاحال چینی کے اضافی سٹاک دستیاب ہیں۔ 30 ستمبر تک چینی کا ذخیرہ 20,54,000 میٹرک ٹن ہے، جبکہ گزشتہ 10 ماہ میں 54,56,000 میٹرک ٹن چینی استعمال ہوئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے کہا گیا شوگر ملز اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ چینی 90 روز میں برآمد کر دی جائے۔ شرائط پوری نہ ہونے پر
شوگر ملز کا کوٹا منسوخ کیا جائے گا۔ اوگرا نے اکتوبر کے لیے RLNG کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ سوئی ناردرن کے لیے RLNG کی قیمت میں 6.62%، جبکہ سوئی ساؤدرن کے لیے 7.11% کمی کی گئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اکتوبر میں SRNGPL کے لیے قیمت $12.94 فی MMBTU مقرر کی گئی ہے۔ سوئی ساؤدرن کے لیے اکتوبر میں 95 سینٹ فی MMBTU مقرر کی گئی ہے، جبکہ اکتوبر کے لیے سوئی ناردرن کے لیے RLNG کی قیمت $12 فی MMBTU مقرر کی گئی ہے۔ کمی کی وجہ عالمی مارکیٹ میں RLNG کی قیمتوں میں کمی ہے۔ قیمتوں میں کمی کا اطلاق یکم اکتوبر سے ہوگا۔ اوگرا نے پیٹرول پمپس اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا منافع مزید بڑھانے کی تجویز تیار کر لی۔ تیل کمپنیوں کا منافع ₹1.35 سے بڑھا کر ₹9.22 فی لیٹر کرنے کی تجویز۔ پیٹرول پمپس کا منافع ₹1.40 سے بڑھا کر ₹4.10 فی لیٹر کرنے کی تجویز ہے۔ اس وقت ڈیزل اور پیٹرول پر مارجن ₹8.64 فی لیٹر ہے۔ منافع میں مجوزہ اضافے میں پیٹرول پمپس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی لاگت بھی شامل ہوگی۔ شہر قائد میں سورج آگ برسانے لگا۔ شہر میں آج پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں آئندہ 3 سے 4 روز تک گرمی کی حالیہ لہر جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ مزید بھی دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے جنوب مشرق میں تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر کم دباؤ ہے، جو اگلے 2 سے 3 روز کے دوران ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی سسٹم کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں روایتی طور پہ بھی نا تو کراچی میں اکتوبر میں دوبارہ سے گرمی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سی بریز کا کٹ آف ہونا یا سی بریز کا نہ ہونا ایک طرح سے ہوتا ہے۔ بنیادی وجہ سی بریز کا سبسائڈ ہو جانا اور پھر اکتوبر میں گرمی ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ایک لو پریشر ایریا بھی بن رہا ہے کراچی ادھر انڈیا کے جو جنوبی ایریاز ہیں ان کے قریب۔ بڑھتی گرمی کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر کا بھی مشورہ دیا۔ شہری تیز دھوپ کے اوقات میں گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، جبکہ پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ عابدہ خان، ABN نیوز، کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔